الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم معزز سامعین کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انسانی تمام خوبیوں کا جامع صفات کمال بنا کر بھیجا تھا۔ تمام انسانی صفتوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبع اور چشمے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں انسانیت کی ایک خوبی، انسانیت کی ایک صفت حسنہ امانت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں آپ سے زیادہ امین کسی کو بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ امانت اس دنیا کو جس چشمہ فیض سے ملی ہے، وہ چشمہ ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہلاتی ہے۔ 40 سالہ زندگی لوگوں کے سامنے ایسی تھی کہ اپنے اور پرائے، چاہنے والے اور بیگانے، سب کے سب آپ کو صادق اور امین جانتے تھے، گردانتے تھے۔ دشمنیوں کے باوجود اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کراتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے 2 حدیثیں بیان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن میں سے میں ایک دیکھ چکا ہوں، ایک ابھی باقی ہے۔ وہ دونوں حدیثیں امانت نازل ہونے اور امانت کے اٹھ جانے سے متعلق ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صفت امانت کو لوگوں کے قلوب کی گہرائیوں میں آسمان سے نازل کیا۔ جب اس کا نزول ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، تو اس نزول امانت کے سبب ہر انسان امانت کی صفت پر زندگی گزارتا تھا۔ اس کا تو میں نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا کہ اس نزول امانت سے پہلے لوگوں کا مزاج کیا تھا، لوگوں کی زندگیاں کیسی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب امانت کی صفت لوگوں کے قلوب کی گہرائیوں میں نازل ہوئی، تو پھر اب کیسی زندگی ہے لوگوں کی، اس کا مشاہدہ میں نے کیا۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی تھی، وہ امانت کے اٹھ جانے سے متعلق بیان کی تھی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے جب اعمال بگڑیں گے اور ان کے جرائم کی زندگی گزرنے لگے گی، تو پھر ان کے سوء اعمال اور بری کرتوت کی وجہ سے وہ امانت جو آسمانوں سے جس کا نزول قلوب ناس کے اندر ہوا تھا،
ایک رات وہ لوگ سوئیں گے اور وہ امانت اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، ہلکا سا دھبا جیسے کسی چیز پر رہ جاتا ہے، ایسے ہلکی سی امانت کی صفت لوگوں کے مزاج میں باقی رہ جائے گی۔ پھر ایک دن لوگ سوئیں گے تو بقیہ جو امانت کا دھبا ہلکا سا اثر تھا وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں پر اٹھا لیں گے۔ یہ صفت امانت ایک عجیب و غریب چیز ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اعمال صالحہ، عشق مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر انسان کے قلوب کے اندر نازل کرتے ہیں، اور ان چیزوں کی کمی کی بنیاد پر اس کو اٹھا لیتے ہیں عامت الناس کے اندر سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب امانت کا نزول ہوا تھا تو ہم مسلمان سے معاملہ کرتے تھے یا عیسائی سے، یہودی سے کرتے تھے یا کسی کافر سے کرتے تھے، ہم کو اطمینان رہتا تھا۔ مسلمان کا اسلام اس کو ہمارا حق دلانے پر آمادہ کرتا تھا، اور اہل کتابی رشتہ ان کا ہمارا حق دلانے پر مجبور کرتا تھا، اور ہم کو اپنا حق مل جاتا تھا، ہم کو کوئی کھٹک نہیں ہوتی تھی اپنے معاملات، ہم مسلمان سے کریں یا غیر مسلم سے کریں، ہر جگہ ہمارے حقوق اس صفت امانت کی وجہ سے محفوظ رہتے تھے۔ لیکن آج وہ دن آیا کہ وہ صفت امانت ایسی ختم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کہیں گے فلاں شہر کے اندر ایک امانت دار آدمی رہتا ہے، فلاں برادری کے اندر ایک امانت دار آدمی رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ امانت کی صفت ختم ہو جائے گی، لوگ چراغ لے کر ڈھونڈیں گے تو کہیں اکا دکا آدمی نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چاہے ہماری امانتیں کسی سیاسی کرسی سے تعلق رکھتی ہوں یا سماجی معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں یا خرید و فروخت سے تعلق رکھتی ہوں، ہر جگہ ہماری امانتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ امانت کی صفت اٹھ جائے گی، امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھنے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کی ایک جماعت، ایک ٹیم اس دنیا کو دیا جو اس صفت سے متصف ہو کر انہوں نے پورے روئے زمین کے اندر اس صفت کو پھیلایا، اور لوگوں نے اس کے اثرات دیکھے ابھی گزشتہ زمانوں تک۔ لیکن جب چیزیں ختم ہو گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال صالحہ کی، تو پھر وہ صفت امانت آہستہ آہستہ اٹھ گئی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، دشمن آپ کو امین کہتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اور کہیں بھی کسی دشمن نے 63 سالہ زندگی میں صفت امانت سے خلاف آپ کے مزاج کو نہ کبھی پایا، نہ کبھی آپ کی گفتگو کو پایا، نہ کبھی آپ کے عمل کو پایا۔ ہمیشہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس جمع تھی، اور پھر ان امانتوں کو آج ہمیں کہتے ہیں کہ حکومت کا مال ہمارے پاس امانت نہیں ہے، حکومت دشمن ہے، تو بجلی کی چوری جائز ہے، اور فلاں طریقے سے سود جائز ہے، اور حکومت کا جتنا مال ہم غصب کر لیں وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ماحول مکہ کا تھا، کیا اس سے برا ہو گیا ہے یہاں کا ماحول؟ جس طریقے سے وہاں کے لوگ آپ اور آپ کے صحابہ کے جان کے دشمن، مال کے دشمن، عزت آبرو کے دشمن، کیا اس سے برا یا اس کے برابر یہاں ہماری جان، مال، عزت آبرو خطرے میں ہے؟ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ امانتیں ہیں فلاں فلاں کی، تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، تمہیں کوئی گزند اور تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ امانتیں صاحب امانت تک پہنچا کر آنا۔ جب امانت کے صاحب امانت تک پہنچنے کا انتظام کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب قدم باہر نکالا ہجرت کے ارادے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ثانی اپنی زندگی میں اشارتاً بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا
تو یہ جو مسلمانوں کی خلافت کی کرسی ہے یہ ایک امانت تھی، یہ کس کو دیا جائے؟ تو اس امانت کو ایک ایسے شخص کے حوالے کیا گیا جو اس امانت کا کما حقہ حق ادا کرنے والا تھا، جن کو ہم حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ان کی زندگی کے واقعات دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے اس امانت کے پہلو کا حق ادا کیا کہ ہمیں اس کرسی کے بارے میں پوچھا جائے گا جو بطور امانت مسلمانوں کو ہم کو دی گئی۔ بلکہ ان کی زندگی کے تو عجیب عجیب واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہو گیا کھجور کے ایک درخت پر، تو ان دونوں نے کہا اچھا چلو ایک تیسرے آدمی کو حکم اور ثالث بنا لیتے ہیں۔ ایک رعایا ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک رعایا ہے، ایک امیر اور خلیفہ ہے، لیکن جس کے اندر صفت امانت کی صفت ہوگی اور جو امانت کی صفت سے متصف ہوگا وہ اپنے خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ایک عام انسان کے برابر سمجھے گا، اور ثالث قرار دینے میں کسی قسم کا حجاب اس کو محسوس نہیں ہوگا، شرمندگی محسوس نہیں ہوگی۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث بنایا، تو جب یہ دونوں حضرات حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کو یعنی امیر المؤمنین کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرہانے بٹھایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ پہلی زیادتی ہے جو ثالث ہونے کے بنیاد پر آپ نے کی، میں اور ایک رعایا برابر ہیں فیصلے کی حیثیت سے، مجھے سرانے بیٹھنے کی جرات آپ نے کیوں کی؟ یہ پہلی زیادتی۔ پھر اس کے بعد مدعا علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کے اوپر قسم آئی کہ قسم کھائیں، تو قسم کھانے سے پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ امیر المؤمنین کو قسم کھانے پر مجبور نہ کریں، اور بغیر قسم کھلائے قسم مان کر معاملہ ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دوسری زیادتی ہے زید بن ثابت کی جو اس معاملے میں کر رہے ہیں۔ زید بن ثابت اچھے قاضی اور فیصل اور حکم اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک بادشاہ اور ایک عام رعایا میں برابری اور مساوات کا برتاؤ انجام نہ دیں۔ یہ حکم کی جو کرسی ہوتی ہے، قضا کی جو کرسی ہوتی ہے، فیصلے کا جو عہدہ ہوتا ہے، چاہے وہ ثالث کی حیثیت سے ہو، وہ بھی امانت ہوتا ہے۔ کسی ایک کے حق کو مار لینا، دوسرے حق کو زیادہ دینا، کسی کو عزت دینا اور کسی کو کم عزت دینا، کسی کی جانب رجحان زیادہ پیدا کرنا، کسی کی طرف رجحان کم پیدا کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفت امانت صحابہ کے اندر منتقل کی تھی، یہی صفت امانت کا ظہور ان کی زندگیوں میں 100 سال تک دیکھو، اور پھر ان کی زندگیوں سے منتقل ہو کر عام انسانوں کی طرف پھیلی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ان کی زرہ غائب ہو گئی تو بازار سے گزرتے ہوئے ایک نصرانی کے ہاتھ میں دیکھا، وہ زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیچ رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ زرہ میری ہے، اس نے کہا آپ جھوٹ کہتے ہیں، یہ زرہ آپ کی نہیں ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، مسلمانوں کے قاضی کے پاس چلو فیصلہ کرواؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاضی شریح یہ دونوں عدالت میں حاضر ہوئے۔ قاضی شریح نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے۔ کہا کہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ کہا ہمارے پاس 2 گواہ ہیں، ایک ہمارا غلام عنبر اور دوسرے ہمارے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا میں آپ کے غلام کی گواہی تو قبول کرتا ہوں، لیکن آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی قبول نہیں کرتا، کوئی دوسرا گواہ لائیے۔ کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر بھی ان کی گواہی آپ قبول نہیں کرتے؟ کہا ضرور سنا ہے، لیکن آپ ہی سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ پھر کہا ٹھیک ہے، پھر اس نصرانی سے قسم لیا، قاضی شریح نے فیصلہ اس کے حق میں کیا اور زرہ اس کو دے دی۔
اور بخوشی و اطمینان خلیفۃ المسلمین نے اس فیصلے کو قبول کیا جو ان کے خلاف گیا تھا، حالانکہ حقیقت میں زرا ان کی تھی، معاملہ جھوٹ پر مبنی ہو کر جو فارمیلٹی تھی وہ نصرانی کے حق میں گئی، فارمیلٹی جو حجت اور بینہ اور قسم مدعا علیہ کی ہوتی ہے وہ سچائی کی بنیاد پر ان کے حق میں نہیں آئی، کذب کی بنیاد پر دشمن کے حق میں گئی۔ اس فیصلے کو انہوں نے قبول کیا اور راضی ہوئے۔ ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان کو قاضی بنایا ہے تو میرے خلاف فیصلہ کیوں آیا، حقیقت کے خلاف گیا لیکن شریعت کی بنیاد پر، امانت داری کی بنیاد پر اس قاضی نے اس کرسی کا حق ادا کیا، اس کو امیر المؤمنین نے قبول کیا۔ جب قبول کر لیا تو نصرانی کے دل پر ایک ٹھیس پہنچی اور اس نے کہا کہ یہ معاملہ بڑا تعجب خیز ہے کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کے قاضی کے سامنے ایک عام انسان کی طرح آئے اور اس فیصلے کو اپنے اوپر لاگو کرے، قبول کرے۔ یہ یقیناً اسلام کی سچائی کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے اور صاحب اسلام کی سچائی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اس نے اور کہا کہ یہ زرہ آپ کی ہے، آپ کے اونٹ سے گر گئی تھی، میں نے لے لیا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ زرہ آپ لے لیجئے، مجھ کو مسلمان کر لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تو مسلمان ہو گیا تو یہ زرہ بھی تیری، اور یہ 700 روپے درہم یا دینار تھے، کہا یہ آپ کو گفٹ ہیں، اور ایک گھوڑا گفٹ کیا۔ وہ آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا گرویدہ ہوا کہ جنگ صفین میں اس کی شہادت ہوئی۔ پرانے زمانے کے اندر ایک حاکم اور ایک رعایا کو برابر نہیں رکھا جاتا تھا، قانون کی سطح پر دونوں کے درمیان فرق رکھا جاتا تھا۔ آج بھی جمہوریت کا نظام ہمارے ملک کے اندر ہے، آج بھی جمہوریت کا نظام دیگر یورپی ملکوں اور پوری دنیا میں اکثریت کے طور پر چل رہا ہے۔ جمہوریت کا قانون ہے کہ ایک حاکم اور رعایا کو برابر درجہ دیا جائے، قانون سے بالا تر نہ ہو کوئی۔ لیکن اس زمانے میں بھی عملی طور پر یہ چیز ناممکن تھی، اس زمانے میں بھی عملی طور پر یہ چیز ناممکن ہے۔ اگر عملی طور پر یہ چیز ناممکن نہ ہوتی تو فساد کرانے والے ڈی ایم جیلوں کے اندر ہوتے، اور گجرات کے فساد کرانے والے جو ذمہ دار ہے وہ جیلوں کے اندر عمر قید کی سزا اٹھاتے۔ قانونی طور پر یہ قانون جمہوریت کا ہے لیکن عملی طور پر ایک مشکل ترین کام ہے۔ اس قانون کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت جس جماعت کو صفت امانت دے کر آپ نے بنایا تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کی ایک ٹیم اس دنیا کو دی تھی، انہوں نے اس افسانے کی کتابوں سے اٹھا کر حقیقت کا واقعہ بنا کر اس دنیا کو دیا، اور ایک آئیڈیل پوری دنیا کی حکومت چلانے والوں کو دیا۔ اور یہ جو کچہریوں میں جج بیٹھے ہیں، جو کوڑیوں کے اوپر بکتے ہیں، جو اپنی ماں کو داغدار کرتے ہیں، اپنے باپ کو داغدار کرتے ہیں، جن کی تاریخ میں لکھا جاتا ہے یہ فلاں کی اولاد سے، انہوں نے اس طریقے سے پیسوں کے اوپر فروخت ہو کر یہ فیصلے کیے، اور پوری دنیا کی تاریخ کو اور تاریخ کے صفحات کو رسوائی کے گڈھے کے اندر یہ لوگ ڈال دیتے ہیں۔ ان کو جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنا نہیں آئے گا، اس دنیا کے اندر امن و سکون نہیں آئے گا۔ اور اگر چلنا نہیں آئے گا، امن و سکون اور فساد بڑھتا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی قیامتیں شہروں میں ہوتی رہیں گی، ملکوں میں ہوتی رہیں گی، اور یہ چھوٹی قیامتیں فسادات اور فتنے اور بدامنی کی شکل میں بڑھتے بڑھتے اصل قیامت کی طرف یہ لے جا کر پہنچا دیں گے اور دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جھنجھٹ ہو گئی۔ مسجد نبوی کے بغل میں مکان تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو امیر المومنین نے کہا یہ مکان آپ ہمارے ہاتھ بیچ دیجئے، ہم مسجد نبوی میں شامل کر لیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں بیچیں گے۔ کہا اچھا ہم کو گفٹ کر دیجئے، ہدیہ کر دیجئے۔ کہا ہم گفٹ بھی نہیں کریں گے، ہدیہ بھی نہیں کریں گے۔ کہا اچھا مسجد کے نام وقف کر دیجئے۔ کہا وقف بھی نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مسجد کو ضرورت ہے، ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی شکل تو آپ کو اختیار کرنی ہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم تینوں میں سے کوئی شکل اختیار نہیں کریں۔ کہا اچھا چلو ایک ثالث مقرر کر لیں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ثالث بنایا اور حکم بنایا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین کا موقف سنا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موقف سنا، اور سننے کے بعد کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ ان کا مکان نہیں لے سکتے، نہ تو گفٹ اور ہدیے کے طور پر، نہ وقف کے طور پر، نہ بیع و شراء کے طور پر، جب تک کہ راضی ہو کر اور طیب خاطر سے آپ کو تینوں شکلوں میں سے کسی شکل کے راستے سے دے نہ دیں۔ تو امیر المؤمنین جو خود اس کرسی کی صفت امانت کا خیال کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی فراست ایمانی، نور ایمانی کے طور پر ایک ثالث کو ایسا مقرر کیا تھا جو اس صفت امانت کا خیال رکھتا تھا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا، آپ نے فیصلہ قرآن سے دیا یا حدیث سے دیا یا اپنی عقل و دماغ سے دیا؟ فرمایا کہ میں نے حدیث سے فیصلہ دیا ہے۔ فرمایا وہ حدیث ہمیں سناؤ۔ تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جب ہواؤں پر حکومت کرنے والے بادشاہ اور نبی، اور جناتوں اور چرند و پرند کے اوپر حکومت کرنے والا شہنشاہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا تو زمین ایک دوسرے کی تھی، خریدنا چاہا تو ایک قیمت متعین کر کے وہ قیمت اس آدمی کو دی، تو اس آدمی نے اس قیمت کو لینے سے پہلے سوال کیا، اے سلیمان ابن داؤد، یہ بتاؤ یہ ہماری زمین زیادہ افضل ہے یا اس زمین کے بدلے میں جو قیمت دے رہے ہو یہ زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے کہا، جو تمہاری زمین ہے وہ اس قیمت سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس نے کہا، میں تیار نہیں ہوں اس وقت تک جب تک کہ میری زمین کے مساوی قیمت آپ نہ دیں۔ پھر دوبارہ بات چیت شروع ہوئی تو پھر ایک قیمت طے ہوئی، اور ایک قیمت طے ہونے کے بعد جب اس کو قیمت دینے لگے تو اس نے قیمت اپنے ہاتھ میں قبضہ کرنے سے پہلے پھر یہی سوال رکھا، اے سلیمان بتائیے یہ قیمت زیادہ افضل ہے یا میری زمین زیادہ افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کی زمین زیادہ افضل ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تیار نہیں ہوں اپنی زمین دینے کے لیے جب تک کہ زمین سے افضل قیمت آپ نہ دیں۔ اسی طریقے سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا، یہ ایک بار، دو بار، 6 بار، 4 بار، یہاں تک کہ 12,000 قنطار سونے کے بدلے قیمت طے ہوئی۔ ایک قنطار 4,000 دینار کے غالباً ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ قیمت بڑی بھاری معلوم ہوئی۔ جب بھاری معلوم ہوئی تو ہچکچائے دیتے ہوئے، اتنی بھاری قیمت دیتے ہوئے، تو وہی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے سلیمان، اگر یہ قیمت جو دولت تم دے رہے ہو اپنے پاس سے دے رہے ہو تو ٹھیک ہے، گراں بار ہونا آپ کا مناسب ہے، لیکن اگر میرے دیے ہوئے رزق سے، میری دی ہوئی دولت سے دے رہے ہو تو جب تک وہ راضی نہ ہو جائے اتنی قیمت اس کو دو۔ جب یہ حدیث سنائی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی اس کو قبول کیا، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی گفتگو، کوئی دباؤ ان کی طبیعت کے اوپر نہیں ڈالا۔ آخر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی دے دیا، خوش ہو کر مسجد کے حوالے کر دیا۔ آج یہ ثالثی کا عہدہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے، یا قضات کا عہدہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے، اور جو فیصلے کے قلم چلاتے ہیں، ظالم کو رہا کر دیا، مظلوم کو جیل کی سلاخوں کے اندر بھیج دیا، ظالم کو پھولوں کا ہار پہنا دیا اور مظلوم کے گلے میں جوتے کا ہار پہنا دیا، ان کو پھولوں کی مخملی گدے دیے ظالموں کو، اور مظلوموں کو انگارے کے کانٹوں کے اوپر بچھا دیا۔ یہ ایسے قلم سے فیصلہ کرنے والے آج موجود ہیں، قیامت برپا نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو جو صفت امانت دی تھی وہ کہاں گئی؟ جس آدمی کے اندر صفت امانت 100% موجود ہے اس کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ یہ خائن لوگوں کے ہاتھ میں نہ جائے، یہ عہدہ، یہ کرسی خیانت کرنے والے لوگوں کے اندر نہ جائے۔ آج تو جو آدمی غنڈہ ہے، بدماش ہے، جس کا اکرام لوگ اس کے سر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، جس کی عزت اس کے ڈر سے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہم اور آپ کرسیاں دیتے ہیں جو انسانیت سے کوسوں دور ہیں، جن کے اندر صفات جانوروں کی زیادہ پائی جاتی ہیں، انسانوں کی کم پائی جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ غذا طلب کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ مصر کا جو
آپ کہہ لیجئے غذا کا عہدہ جو ہوتا ہے اس زمانے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں پورے ملک کے غذائی نظام ہوتا ہے، انتظام پہنچانے کا، وہ طلب کیا تھا اور کہا تھا قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اے بادشاہ، یہ 7 سال جو قحط کے آئیں گے اس میں پریشانیاں ملک کو ہوں گی، اور 7 سال جو کشادگی کے آئیں گے اس کا انتظام کرنا ہوگا، لیکن ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں یہ عہدہ جانا چاہیے جو اس 14 سال کی کشادگی اور تنگی کے زمانے میں پورے ملک کا نظام سامنے رکھ کر امانت کو صاحب امانت تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ میں اپنے آپ کو اس صفت پر پورا پاتا ہوں، آپ مجھے یہ عہدہ دے دیجئے۔ حالانکہ بادشاہ کے سامنے نہ اس کے خاندان کے تھے یوسف علیہ السلام، نہ ان سے کوئی رشتہ داری تھی، نہ ان سے کوئی اقربا پرستی تھی، نہ ان کا کوئی احسان تھا، بلکہ تو وہ تو ملک میں رہنے والے جیل کے اندر سے آئے تھے جن کے اوپر زلیخا نے تہمت لگائی تھی۔ حالانکہ زلیخا کی تہمت کے سلسلے میں حدیث شریف میں ہے یہ عورت پوری کی پوری امانت ہوتی ہے، شوہر کی امانت ہوتی ہے، عورت کے اوپر ذمہ داری ہے اس میں خیانت نہ کرے، اس کا پورا جسم امانت ہوتا ہے، اس کی شرمگاہ امانت ہوتی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ رہنے میں خیانت نہیں کی تھی، وہ صفت امانت کے ساتھ متصف تھے۔ اور پھر اس نے بھرے مجمع میں شاہی دربار میں کھڑے ہو کر زلیخا نے اقرار کیا تھا الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، آج حق واضح ہو گیا، میں غلطی پر ہوں، یہ سچائی پر ہے، میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، جھوٹا الزام لگا کر ان کو اتنے سالوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا تھا، اور میں نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اور یہ سراپا پاک باز ہیں، فرشتوں کی صفت پر ہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نظام میں نے اس لیے کیا تاکہ پوری دنیا کے لوگ جان جائیں اللہ تبارک تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو، ان کے فریب کو چاک کر کے رہے گا دنیا میں یا آخرت میں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ انی لم اخنہ بالغیب، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا تاکہ لوگ جان جائیں کہ میں نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے اس کی عدم موجودگی میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا، پورے ملک نے جیل میں رہنے والے کی اس امانت داری کو جب دیکھا تو بادشاہ میں جیل میں رہنے والے قیدی کو عہدہ غذا اس کے حوالے کیا صفت امانت کی بنیاد پر۔ آج ہم کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ بڑا عجیب حال ہے، بڑا عجیب حال ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ نماز امانت ہے، روزہ امانت ہے، حج امانت ہے، زکوٰۃ امانت ہے، باپ اور ماں کے پروں کے نیچے ان کے بچے امانت ہیں، ان کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں یہ لوگ۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہیں کسی کا نماز اور روزہ دھوکے میں نہ ڈالے، تمہیں کسی کا نماز اور روزہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت کی صفت نہیں ہے، اس آدمی کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس وعدے کی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو اس کے اندر دین کی شکلیں نظر آئیں، اس کے اندر آپ کو ایمان کی شکلیں نظر آئیں، لیکن اگر امانت سے وہ خالی ہے، وعدے کی پابندی سے خالی ہے تو نہ اس کے پاس ایمان ہے نہ اس کے پاس دین ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، نماز پہ نماز پڑھتا ہو، تہجد پہ تہجد پڑھتا ہو، روزے پہ روزے رکھتا ہو، فرائض روزے، نفلی روزے، تمہیں اس کا نماز اور روزہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ جب تک امانت نہیں ہے اور عہدے کی پابندی نہیں ہے اس وقت تک نہ تو اس کے پاس ایمان ہے نہ دین ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کو 100% عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ آج